السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے دل ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کبیر جب ثنا کو بیڈ روم میں دیکھتا ہے تو وہ بہت اس کو غصہ آتا ہے اور وہ چلاتا ہے اس پہ بہت کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اور تم کیسے اس کمرے میں آ گئی میری اجازت کے بغیر۔ اور پھر اپنی پھپھو سے بھی کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ کہاں کون رہے گا۔ اور دوسری طرف ملیحہ جو ہے وہ گھر پر نہیں پہنچی ہے اور روحام آتا ہے گھر پر اور ماں سے پوچھتا ہے آ کے کہ ملیحہ کہاں ہے، ابھی تک پہنچی نہیں گھر۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، تم اس کو لینے گئے تھے تو کیا وہ تمہیں ملی نہیں؟ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ گھر نہیں آئی ہے تو پھر وہ کہاں گئی ہے۔ اور اس سے پہلے اے دل کی ہم نے اس قسط میں دیکھا کہ روحام جو ہے وہ اس کا دل بہت برا ہو گیا ہے ملیحہ کی طرف سے اور وہ بدظن بھی ہو گیا ہے، حالانکہ اس میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر وہ بیٹھ کر اس کی بات سن لیتا تو شاید اتنے مسائل کھڑے نہ ہوتے، لیکن وہ چونکہ پہلے اس سے پوچھ چکا تھا کہ تمہارے ماضی میں اگر کوئی ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ اور غلط بیانی اچھی نہیں لگتی۔ تو اب جب یہ اتنی بڑی بات اس کے سامنے آئی ہے تو اسے یہ بات یقیناً بہت بری لگ رہی ہے اور وہ گھر تو آ گئی ہے ملیحہ، لیکن اس کا رویہ جو ہے وہ بدلا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور اس کی بہن جو ہے وہ بھی اس بات کو نوٹ کر رہی ہے، روحام کی بہن، کہ ان دونوں کے درمیان میں کچھ کھچاؤ آ گیا ہے اور وہ بھائی کی نیچر کو تو وہ جانتی ہے اچھی طرح اور وہ سمجھتی ہے کہ یقیناً کوئی ایسی بات تو ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے بھائی جو ہیں وہ اس کا رویہ بدلا ہے۔ اور پھر ملیحہ جو ہے وہ اپنے سسر سے کہتی ہے کہ آپ میرا ایک کام کر دیں، مجھے ایک نئی سم لا دیں، میں اپنی سم چینج کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ ان کے پوچھنے پر وہ کہتی ہے کہ بس اس کا کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ چل رہا ہے، اس وجہ سے میں بدلنا چاہتی ہوں۔ اور اس کی جو نند ہے وہ بھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ ابھی سم بدلنے کی کیا اس کو ضرورت پیش آ گئی بھابھی کو، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو فون اور نئی سم لی تھی انہوں نے۔ اور وہ ماں کہتی ہے کہ تم ایسی باتوں پہ کیا وہ اتنا آرگیو کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ بھی ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں اور بہو کی محبت میں آپ یہ نہ بھول جائیے گا کہ اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ ماں بہت حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کھلیں گی تو کیا اس کی معصومیت جو ہے وہ اس کا قصور بن جائے گا اور ملیحہ جو ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ پہلے ہی اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے اس کی ماں کے مرنے کے بعد، تو اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف معید ہے جو کہ بہت اپسیٹ ہے، اس کو آفس سے بھی نکال دیا ہے انہوں نے، اور وہ جب سے اس کو ملیحہ کی شادی کا پتہ چلا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ گھر میں ماں سے بھی صحیح طرح سے بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ کروانے والی ماں ہے اور انہوں نے ہی ساری غلط فہمیاں پیدا کی اور اس کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور یہ سب کیسے ہو گیا۔ اور اس کی صرف چھوٹی بہن جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے، اس کو آرام سے بات کرنے کا موقع دیتی ہے، اس کی بات سننا چاہتی ہے، لیکن یہ کہ باقی وہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور آہستہ آہستہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کیا جو اور ایک اور جو کپل ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں ثنا کا اور کبیر کا، جس میں کہ ایک بہت ہی بگڑا ہوا اور خود پسند قسم کا انسان ہے کبیر، جو کہ اپنی بیوی کو خاطر میں نہیں لاتا اور لیکن اس سے ریلیٹڈ جو رشتے ہیں ان کو وہ اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر غلطی کچھ ہو رہی ہے تو وہ یقیناً ثنا کی ہی غلطی ہے۔ اور جب گھر میں پارٹی ہوتی ہے اور وہ ثنا کو کہتا ہے کہ تم پارٹی کی تیاریاں کرو، وہ سب انتظام تو کر دیتی ہے اور پھر اس کو کہتا ہے کہ تم اچھے سے تیار بھی ہو جانا ذرا ویسٹرن اسٹائل میں، تو کہتی ہے کہ میں تو وہی کپڑے پہنوں گی جو میں گھر میں پہنتی ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، اور اس کو ساتھ تانا بھی دیتا ہے کہ اگر تم اس مڈل کلاس گھرانے میں ہوتی اور اس طرح کا لباس پہنتی تو شاید وہ خوش ہوتے، لیکن میرے ساتھ تمہیں میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ اور پھر جب وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ مصروف ہوتا ہے پارٹی میں اور ثنا جو ہے وہ ایک طرف خاموش ہو کر بیٹھی رہتی ہے،
تو جب اس کی نظر پڑتی ہے ثنا پر تو وہ آ جاتا ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کے، آ جاؤ، ہاتھ پکڑ کے کہ آؤ چلتے ہیں پارٹی میں، سب سے ملو، اس طرح اکیلے تم بیٹھی ہو تو اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن ثنا کا ذہن اس وقت کہیں اور ہی چل رہا ہوتا ہے، اور اسے یہ سب چیزیں چونکہ پسند نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے اس وقت کہیں نہیں جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ زبردستی اس کو کہتا ہے کہ نہیں اٹھو اور چلو، تو وہ بھی آگے سے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے نہیں جانا ہے، اور اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے اور سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ کبیر کے لیے بہت شرمندگی کا باعث بنتی ہے کہ اس کے سب جو کولیگس اور دوست آئے ہوئے تھے ان کے سامنے اس طرح سے بیوی کا رویہ سامنے آیا ہے، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گھسیٹتا ہوا سب دوستوں کے سامنے لے جاتا ہے باہر، اور جا کے مین گیٹ کے باہر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ گھر کے دروازے تم پر بند ہو گئے ہیں، اور اب تم دیکھتا ہوں تمہارا باپ تمہیں اپنے پاس رکھتا ہے یا نہیں، اور دروازہ بند کر کے چلا آتا ہے۔ اور پھر سب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد رات بھر وہ باہر رہتی ہے، اور بارش بھی شروع ہو جاتی ہے، بارش میں بھیگتی ہے، بار پر دروازہ بھی کھٹکھٹاتی ہے کہ مجھے اندر آنے دو، میں کہاں جاؤں گی اس وقت بارش میں کیسے جا سکتی ہوں کہیں، اور وہ اندر کیمرے میں بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے اسکرین پر کہ وہ بارش میں بھیگ رہی ہے اور وہ التجا کر رہی ہے اور بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، رو رہی ہے، اور وہ بڑا انجوائے کرتا ہے اس بات کو، اس کی ذہنی اس کی جو ہے بڑی تسکین مل رہی ہے اس کو اس بات پہ کہ وہ اس وقت بالکل ہی بے بس ہے اور التجا کر رہی ہے اس سے کہ وہ اس کی مدد کر دے۔ تو اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنی عزت نفس اور اپنی انا کو صرف پانی دینے کے لیے اور اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے وہ اپنی بیوی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ثنا جو ہے وہ اس